کتاب الطلاق۔ حرمت رضاعت حرمت مؤبدہ ہے، ہمیشہ اس کی حرمت رہتی ہے، اور طلاق جو ہے وہ اس سے بھی گویا حلال عورت حرام ہو جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اس کے بعد اس کو ذکر کیا، لیکن طلاق کے بعد دوبارہ بھی تجدید ہو سکتی ہے بعض صورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض حلال چیزوں میں طلاق ہے، اور فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہ دو مگر کسی عذر اور شبے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف مزہ چکھنے والے ہوں، یعنی عورتوں سے نکاح کر کے طلاق دے دیتا ہے پھر دوسری عورت سے نکاح کر لیتا ہے، اس طرح نہ کرے۔ طلاق کے لفظی معنی ہے چھوڑ دینا، آزاد کرنا، جیسے کہ اونٹ کو رسی میں بندھا ہو چھوڑ دے۔ ورفع القید الثابت شرعاً، طلاق اٹھا دینا ہے، ختم کرنا ہے اس قید کو جو ثابت ہے شریعت کی روح سے، بالنکاح، نکاح کے ذریعے۔ تطلیقها واحدۃ، طلاق دینے کا اس کو طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے، فی طہر، ایسے طہر میں، لا وطی فیہ، جس میں وطی نہ کی ہو، وترکها، اور پھر اس کو چھوڑ دینا ہے، حتی تمضی عدتها، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ احسن، یہ احسن ہے، یعنی حضرات صحابہ اس کو پسند کرتے تھے، اور یہ ایک طریقہ ہے سب سے بہتر طلاق دینے کا۔ کہ ایک طلاق سے زیادہ نہ دے، اور ایک بھی دے تو طہر میں دے۔ وثلاثا فی اطہار، اور دوسرا مرتبہ یہ کہ 3 طلاق دے دے 3 طہر میں، جس میں وطی نہ کی ہو۔ حسن، یہ احسن کے بعد دوسرا مرتبہ ہے حسن۔ وسنی، اور یہ سنی بھی کہلاتا ہے، طلاق سنی، وقت کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے۔ اور اس میں بھی بہتر یہ کہ طہر کے آخر میں طلاق دے دے، تاکہ عورت کے لیے عدت زیادہ لمبی نہ گزارنی پڑے۔ وثلاثا فی طہر او بکلمۃ بدعی، ایک ہی طہر میں تینوں دے دینا ہے، ایک ہی کلمے کے ساتھ، اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں، یعنی جو سنت کے خلاف ہے، بدعت کی طرف منسوب ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی 3 طلاق دے، فرمایا کہ اس طرح کرو گے تو تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور بیوی بھی بائنہ ہو جائے گی۔ وغیر الموطوۃ تطلق للسنت، جس کے ساتھ وطی نہیں کی گئی، دخول نہیں کیا گیا، اس کو طلاق سنت دی جائے، ولو حائضاً، چاہے وہ حیض کی حالت میں ہو۔ مطلب یہ کہ ویسے تو حائضہ کو طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن غیر موطوءہ کو حیض میں بھی طلاق دے سکتے ہیں، لسنتی، سنت کے مطابق، یعنی ایک طلاق۔ وفرق علی الاشہر فی من لا تحیض، اور جدائی کر دے، جدا جدا کر کے دے شوہر طلاق، سمجھے؟ علی الاشہر،
علل اشہری، اشہر شہر کی جمع ہے، مہینے، جیسے قرآن میں اشہر الحج اشہر معلومات، تو جدا جدا کر کے مہینوں کے اعتبار سے دے گا شوہر طلاقیں فی من اس عورت کے کو لا تحیض جس کو حیض نہیں آتا۔ حیضہ کے لیے تو 3 حیض ہیں، اور پھر حیض کے ساتھ طہر ہوتا ہے تو 3 طہروں میں، لیکن جس کو حیض نہیں آتا وہ تو طہر ہی میں ہے، تو پھر اس کی عدت بھی مہینوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور طلاق کی ترتیب بھی 3 طہر کی بجائے 3 مہینوں کے اعتبار سے ہوگی۔ وصح طلاقهن بعد الوطی، اور ان کی طلاق وطی کے بعد بھی صحیح ہے، یعنی ہن کی ضمیر ان عورتوں کی طرف لوٹ رہی ہے جن کو حیض نہیں آتا۔ حیض 2 وجہ سے نہیں آتا، اکثر کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہیں آتا کبھی، لیکن زیادہ یہی ہے کہ صغر سنی، کم عمری کی وجہ سے کبھی حیض نہیں آتا، ابھی بالغہ نہیں ہوئی، یا پھر آئسہ ہے کہ حیض سے مایوس ہو گئی اور بچے جننے سے عمر زیادہ ہو گئی، 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد۔ وطلاق الموطوءۃ حائضا بدعی، جس سے وطی کی گئی اس کو طلاق دینا حیض کی حالت میں یہ بدعی ہوگا، یعنی یہ بھی طلاقی سنت کے خلاف ہوگا، اور یہ طلاق بدعت کے اندر آئے گا۔ قرآن میں فطلقوهن لعدتهن، جب ان کی عدت کے ظاہر ہونے کے وقت، اور حدیث میں کہ یہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیوی کو حیض میں طلاق دی تھی تو فرمایا اس طرح اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ عدت کے لمبے ہونے کی وجہ سے حیض میں ممانعت ہے طلاق دینے کی۔ فیراجعها، بس اس سے رجوع کر لیں، کیونکہ طلاق کے واقع ہونے کے بغیر رجوع محال ہے، تو اس نے غلطی کی، طلاق بدعی دے دی۔ اب جب طلاق بدعی دے دی حیض کی حالت میں تو اس سے رجوع کر لے، اور رجوع کرنے کے بعد پھر سنت کے مطابق اس کو 1 طلاق دے دے 1 طہر میں، وَيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ ثَانٍ، دوسرے طہر میں اس کو طلاق دے، جس حیض میں طلاق دی تھی اس سے جب وہ پاک ہو جائے، پھر اس کو حیض آ جائے، پھر طہر ہو جائے، تو جب دوبارہ طہر آئے گا تو اس کے اندر پھر طلاق دے دے، تب یہ سنت کے مطابق طلاق بنے گی۔ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، اور اگر جس کے ساتھ وطی کی ہے اس کو کہتا ہے کہ تجھے 3 طلاق ہیں، للسنت، سنت کے مطابق، وقع عند كل طہر طلقہ، تو اس طرح ہر طہر میں 1 طلاق پڑتی جائے گی۔ وَإِنَّ وَأَنْ يَقَعَ ثَلَاثُ السَّاعَةِ، اور اگر شوہر نے اس قول سے یہ نیت کی ہو کہ فی الفور 3 طلاقیں پڑ جائیں فی الحال، اور عند كل شہر واحدہ، یا یہ نیت کی ہو کہ ہر مہینے میں 1 طلاق پڑ جایا کرے گی، صحت، تو اس کی یہ نیت بھی صحیح ہے۔ اگر وہ حیض سے مایوس ہے، بڑی عمر کی ہے یا کم عمر ہے، ابھی اس کو حیض آیا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ طلاق
فی الفور ایک پڑ جائے گی، اور دوسرے مہینے میں دوسرے، تیسرے میں تیسرے پڑ جائے گی۔ وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ، ہر اس شوہر کی طلاق پڑتی ہے جو عاقل بالغ ہو، وَلَوْ مُكْرَهًا، چاہے اس کو مجبور کر کے طلاق دلوائی جائے، اکراہ اور مجبوری میں بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو اس پر مجبور کیا جائے کہ تو اقرار کر طلاق کا، اور اس نے اقرار کیا، تو اقرار کی صورت میں طلاق نہیں پڑے گی اگر جبراً اس سے اقرار کرائے گیا۔ لیکن اگر جبراً اس کو کہتے ہیں کہ تو کہہ طلاق، تو اس طرح پھر طلاق پڑ جائے گی۔ مجبوری کا اقرار کالعدم ہے، اور طلاق جو ہے وہ کالعدم نہیں ہے، وہ پڑ جائے گی۔ وَسَكْرَانًا وَأَخْرَسَ، اور اگر نشے کی حالت میں ہو اور گونگا ہو، اس کی بھی طلاق ہوگی بِإِشَارَتِ، اشارے کے ساتھ، سر یا ہاتھ کے اشارے سے۔ حُرًّا أو عبدًا، آزاد ہو یا غلام ہو۔ لا طلاق الصبی، بچے کی طلاق نہیں پڑے گی۔ والمجنون، اور دیوانے کی، والنائم، اور سونے والے کی اگر نیند میں طلاق کہہ دیتا ہے۔ والسید علی امرأۃ عبدہ، اور آقا اگر اپنے غلام کی بیوی کو طلاق دے، وہ بھی نہیں پڑے گی۔ وَاعْتِبَارُهُ بِالنِّسَاءِ، اور طلاق کا اعتبار عورتوں کے لحاظ سے ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس کی بیوی آزاد ہے تو 3 طلاقوں کا اختیار ہے، اور اگر اس کی بیوی باندھی ہے تو 2 طلاق کا اختیار ہوگا۔ فطلاق الحرۃ 3 والامۃ 2، آزاد عورت کے 3 اور باندھی کے 2 طلاق ہیں، کیونکہ باندھی کی نسبت جو ہے نا، اور غلام کے، ان کے حقوق میں تنصیف ہے آدھا، لیکن طلاق 3 ہے تو اس کا آدھا آدھا 1.5 تو نہیں ہو سکتا، لہذا 2 ہو جائے۔